تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف الفاظ نہیں رہتیں بلکہ ایک پوری قوم کے عزم اور ہمت کی پہچان بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی محافظ کی داستان میں گہرائی تک جائیں گے۔ جی، محافظ لاہور میجر راجہ عزیز بھٹی کی۔ ذہن میں ایک منظر لائیں۔ ستمبر 1965 کا مہینہ ہے۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور دشمن کی فوجیں تیزی سے پاکستان کے دل لاہور کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور اس شہر کے دفاع کی آخری لکیر وہ تھی BRB نہر، اور اس لکیر پر ایک شخص ایسا کھڑا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہوتی ہے جو ایک فوجی آفیسر کو ایک پورے شہر کی آخری امید، اس کی آخری دفاعی لکیر بنا دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ان کے سفر میں ملتا ہے، اور یہ سفر بھی کوئی عام سفر نہیں تھا۔ یہ شروع ہوا تھا ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے، برطانوی ہانگ کانگ سے۔ ذرا ان کے فوجی کیریئر پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں تھی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران امپیریل جاپانی نیوی سے شروعات، پھر رائل انڈین ایئر فورس، اور تقسیم کے بعد پاکستان ایئر فورس، اور آخر میں پاکستان آرمی۔ سوچیں تو صحیح، 4 مختلف اداروں کا تجربہ۔ یہ وہ انمول تجربہ تھا جس نے ان کی قیادت کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان تمام متنوع تجربات کے بعد ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اصل جوہر تب نکھر کر سامنے آیا جب انہوں نے پاکستان آرمی میں قدم رکھا۔ اور یہاں آ کر انہوں نے صرف شمولیت ہی اختیار نہیں کی بلکہ اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ہی لانگ کورس میں ٹاپ کرنا، بہترین کیڈٹ کا اعزاز سورڈ آف آنر حاصل کرنا، اور ساتھ ہی نارمن گولڈ میڈل جیتنا، یہ سب بتا رہا تھا کہ ایک غیر معمولی لیڈر تیار ہو رہا ہے۔ ان کی قابلیت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے کینیڈا جا کر اعلیٰ فوجی تربیت بھی حاصل کی اور 1962 تک میجر کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ یہ ان کی پیشہ ورانہ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی ساری تربیت، تجربہ اور عزم تھا جو 1965 کی جنگ میں لاہور کے دفاع کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ تو آئیے اب واپس اسی اہم لمحے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، دشمن کا منصوبہ بالکل سیدھا تھا، برقی سیکٹر کے ذریعے لاہور میں داخل ہونا، اور میجر بھٹی اور ان کی کمپنیوں کا کام تھا انہیں BRB نہر پر روکنا، جو شہر کا دروازہ تھی۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دشمن کو آمنے سامنے کی لڑائی میں ایسا الجھایا کہ ان کی پیش قدمی مکمل طور پر رک گئی۔ اور یہ کوئی چند گھنٹوں کی بات نہیں تھی، پورے 5 دن اور 5 راتیں مسلسل گولہ باری، ٹینکوں کے حملے اور ناقابل تصور دباؤ۔ لیکن میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوان چٹان کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اس غیر معمولی مزاحمت کے پیچھے ایک کمانڈر کا غیر متزلزل اٹل عزم تھا۔ اتنی شدید لڑائی کے دوران ان کے کمانڈنگ آفیسر نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ کچھ دیر پیچھے آ کر آرام کر لیں۔ یہ ایک بہت منطقی پیشکش تھی، لیکن میجر بھٹی کا جواب وہ تھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے پیارے وطن کے دفاع میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ یہ کہنے کے فوراً بعد وہ ایک کھلی جگہ پر ایک اونچے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکیں اور اپنی توپوں کو ٹھیک ٹھیک ہدایات دے سکیں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک بہادرانہ لیکن جان لیوا حد تک خطرناک اقدام تھا۔ اور پھر 12 ستمبر کا دن آیا۔ اسی کھلی پوزیشن پر اپنے جوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ سیدھا انہیں آ لگا۔ محافظ لاہور نے اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان کی قربانی کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا، ایک ایسی میراث جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ انہیں ملا نشان حیدر۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو صرف ان گنے چنے بہادروں کو دیا جاتا ہے جو دشمن کے سامنے ہمت اور قربانی کی لازوال داستان رقم کرتے ہیں۔ ان کی قربانی کو کئی اعزازات کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔ نشان حیدر تو تھا ہی، 1965 کی جنگ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد الشہادت ستارہ حرب اور تمغہ جنگ سے بھی نوازا گیا، جو ان کی بہادری کی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی ان کی میراث 2 جگہوں پر زندہ و جاوید ہے،
ایک طرف ان کی پرسکون آخری آرام گاہ ہے تو دوسری طرف ایک قومی یادگار جہاں آنے والی نسلیں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ ان کی قبر پر جو تحریر ہے وہ کوئی عام عبارت نہیں بلکہ ایک نظم کی طرح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد میں فتیاب ہو کر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ آخر کیسے کسی شخص کی قربانی کی کہانی ایک پوری قوم کے جذبے، اس کی ہمت اور اس کی شناخت کی علامت بن جاتی ہے۔